تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو اعلامیہ جاری ہوا، بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی رہائی کو فوری عمل میں لایا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کے کیس کو بھول جائے؟ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کھڑے کھڑے اگر لیفٹ پہ نظر ڈال لیتے اور رائٹ پہ نظر ڈال لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ آئین اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، تو شاید وہ اپنا اعلامیہ وہیں پہ رکھ کے وہ باہر چلے جاتے۔ نئے مساق کی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک نئے چارٹر کی تو بالکل ضرورت ہے۔ ہر 10 نہ ہو 5 سال بعد سے 7 سال بعد دوبارہ بیٹھنا چاہیے اور اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ ابھی آپ پکڑ دھکڑ کے لیے کنٹینر خرید چکے ہیں یا وہ فری میں مل جاتے ہیں آپ کو؟ آپ ہماری تیاریوں کا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، میں آپ کی تیاریوں کو پوچھ رہا ہوں۔ حکومت کی کیا تیاری ہے 5 اگست کی؟ اچھا جی، میں نے کہا ہماری وہی تیاری ہے جو تحریک انصاف کی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کی وہ مذمت بھی کرتے ہیں، ان کی رہائی کو فوری عمل میں لایا جائے۔ باقی بہت ساری شکیں ہیں، بہت ساری ڈسکشن ہے، میں چاہوں گا پہلے اس پہ آپ رسپونڈ کر دیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فہد صاحب۔ دیکھیں میں اس کو خوشائن سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز وہ بیٹھے اکراس دا ٹیبل اور وہ ڈائلاگ کریں، لیکن جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، وہ مضحکہ خیز ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کے کیس کو بھول جائیں، ماورائے عدالت ماورائے قانون وہ بھول جائیں اور ان کو اس طرح جانے دیں؟ اس طرح پاسبل ہے؟ میرے خیال میں اتنے پڑھے لکھے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قانون دان ہیں، وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کس طرح ہو سکتا ہے۔ ہاں، اعلامیہ میں کچھ چند چیزیں انہوں نے کی کہ آئین کے تحفظ، تو بالکل آئین کے تحفظ کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی جو پارلیمنٹ کا بنیادی طور پہ کام ہے وہ ہے آئین سازی کرنا، قانون سازی کرنا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قانون بنانا، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تنخواہیں لینا، مراعات لینا، ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھنا، پارلیمنٹ لاجز میں رہنا، بنگلوں میں رہنا، گاڑیاں لینا سرکاری، اسی کو تو پارلیمنٹیرین نہیں کہتے۔ پارلیمنٹیرین کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، تو پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی۔ ہاں، کچھ چیزیں اور انہوں نے اور مزید کہی تھی، تو ویسے اگر یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کھڑے کھڑے اگر لیفٹ پہ نظر ڈال لیتے اور رائٹ پہ نظر ڈال لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ فیشزم کی بات کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ آئین اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ تو اگر وہ ایک نظر اپنے لیفٹ اور رائٹ کھڑے ہو کر لوگوں پہ ایک نظر ڈال لیتے تو شاید وہ اپنا اعلامیہ وہیں پہ رکھ کے وہ باہر چلے جاتے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیشزم پہ لایا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہائبرڈ رجیم کے پیداوار ہیں اور اس کے انوینٹرز ہیں، جنہوں نے اس کو انوینٹ کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک میں آئین کا مذاق اڑایا، قانون کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ آج جب وہ خود پھنسے، مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر ان کے ہاتھ دوبارہ اقتدار لگ جائے، یہ پھر وہی کریں گے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ نئے مساق کی جمہوریت کی ضرورت ہے اور عدلیہ کی آزادی اور آزاد الیکشن کمیشن، 26ویں آئینی ترمیم کو ختم اور ججز کی تقرری کے لیے غیر متنازع طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا گیا، اور عملاً جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس اعلامیہ کے مطابق جو یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک نئے چارٹر کی تو بالکل ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں چارٹر تقریباً اگر ہر 10 نہ ہو 5 سال بعد سے 7 سال بعد دوبارہ بیٹھنا چاہیے اور اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ چارٹرز جو ہے اس میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس ہونی چاہیے، اس میں مزید شکیں ڈالنی چاہیے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہی ایک بات میرے خیال میں اس پورے اعلامیہ کی تھی جو ریزنیبل تھی، کوائٹ ریزنیبل ہے، جس کو بندہ سن کے سمجھ سکتا ہے۔ جہاں وہ دوسری بات آپ نے کی 26ویں آئینی ترمیم کی، تو دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں کیا تحریک انصاف خود نہیں تھی شامل؟ کیا آپ نے بیرسٹر گوہر کی، سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس نہیں سنی کہ A to Z اس کا سارا کانٹینٹ، اس کی ساری ڈرافٹنگ جو ہے وہ ہم نے کی ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI کے ساتھ بیٹھ کر کی ہے؟ تو اس پر اب انگلی اٹھانے کے میرے خیال میں یہ منافقت ہے، اور منافقت کی یہ انتہا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات جو وہ کرتے ہیں، یہ آپ نے عدلیہ کی بات کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ ثاقب نثار کی عدالت وہ عمران خان کی یوتھ ونگ بن چکی ہے، وہ اس کی پارٹی کا ذیلی ادارہ بن چکا ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں کو وہ بات ہماری سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ آج تو ایسے کچھ حالات نہیں ہیں کہ فیصلے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ثاقب نثار کی وہ
स्टेटमेंट सुनी होगी, जिन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को कॉल की थी और कह रहे थे, फरमा रहे थे, ये तो इल्जाम आप लोगों पे भी लगा काजी फायज ईसा साहब को लेकर कि काजी फायज ईसा साहब का जो अदालती डेकोरम था, हम नहीं कह रहे कि वो नून लीग की जैली तंजीम बन चुकी थी, तहरीक इंसाफ ये इल्जाम आप पे लगाती है, बल्ला ले लिया उनसे और सारे मामलात, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आए, जो प्रोटोकॉल्स उन्हें दिए गए, ये सारी चीजें मैं कह रहा हूं कि वो भी इल्जाम यही लगाते हैं। वली साहब, हमारा एक आध इल्जाम है, तहरीक इंसाफ का इल्जाम तो इस मुल्क के मौलवी पर भी है, मस्जिद के पेशे इमाम पर भी है, हुक्मरान पर भी है, अदालत पर भी है, फौज पर भी है, अदलिया पर भी है, फिजाइया पर भी है, पाकिस्तानी अवाम पर भी है, सियासतदान पर भी है, ब्यूरोक्रेट पर भी है, अपने अलावा वो तो सब पर इल्जाम लगाते हैं। आप शुक्र करें अगर आप उन इल्जामात की जद में नहीं है। अच्छा, अब मैं बात ही कुछ अब अभी आप पकड़ धकड़ के लिए कंटेनर खरीद चुके हैं या वो फ्री में मिल जाते हैं आपको, जिसको इशारा करते हैं वो कंटेनर आपको मिल जाता है, आप फिर रास्ता रोकेंगे 5 अगस्त को, क्या करेंगे? 26 नवंबर भी आप पे इल्जामात हैं कि क्या क्या हुआ उधर, लंबी एक हालात हैं सारे, तो कंटेनर्स को लेकर कितने कंटेनर गवर्नमेंट इकट्ठे कर चुकी है, क्या तादाद है उसकी? आप हमारी तैयारियों का पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैं आपकी तैयारियों को पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल किया बड़ा अच्छा, कहते हैं हुकूमत की क्या तैयारी है 5 अगस्त की? अच्छा जी। मैंने कहा हमारी वही तैयारी है जो तहरीक इंसाफ की है। तो वो कहने लगे कि उनकी तो कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा अगर उनकी कोई तैयारी नहीं है तो हमारी भी कोई तैयारी नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन उस दिन तो मेरा ख्याल है कुछ कंटेनर तो आज लाहौर में देखे गए हैं, अच्छे खासे कंटेनर कोई आना शुरू भी हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई इस तरह की कोई चीज होगी या इस तरह की कोई चीज होने जा रही है। इट वोंट बी, ये हो नहीं सकता। वो जमाने रुस गए, वो जमाने चले गए जब तहरीक इंसाफ वाले फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नहीं उड़ा सकते, वो बातें गई हैं। इनकी एक सपोर्ट है, वो अली अमीन की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। इसके अलावा पब्लिक सपोर्ट इनकी खत्म हो गई है। मैं क्या, इमरान खान जब 4.25 साल हुकूमत करके गए हैं, उनका पॉलिटिकल अकाउंट जितना था वो खाली हो गया था। ठीक, उसके पहले कुछ नहीं था, कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और जो अपने उसका मैनिफेस्टो था उस पर कोई अमल दरामद वो नहीं कर सके थे। हुकूमत से निकलते हुए उन्होंने अपना अकाउंट भरा 2 चीजों से, उसमें 2 एलिमेंट डाले, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिया, एक उन्होंने एंटी अमेरिकन नैरेटिव लिया। ये 2 वो पॉपुलर नारे हैं कि ये कभी भी आप ले लें तो आपका अब जमीन से आसमान पे चले जाते हैं। अब इस वक्त इंडिया के साथ लड़ाई के बाद फौज ने अपनी जो अकाउंट वो लूज कर गए थे, जो सपोर्ट लूज कर गए थे, जो शायद इमरान खान के अकाउंट या उसकी तरफ थोड़ी देर उस पोल में चला गया था, वो वापस आ गया है। एंटी अमेरिकन स्लोगन लगाने के बाद फिर इन्होंने कहा कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, और फिर उसके बाद आपने देखा कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को छुड़ा देगा, वो एब्सोल्युटली नॉट वाले स्टिकर्स भी खत्म हो गए, वो बातें, वो नारे भी खत्म हो गए, और फिर उसके बेटे अगर गए तो तरले उन्होंने किए अमेरिका के। तो मेरे ख्याल में वो भी लोगों को समझ आ गया।